بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، یہ کلمات 313 مرتبہ پڑھنے سے بے شمار فائدہ ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ یہ کلمات 313 مرتبہ پڑھنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کو یہ کلمات کس دن پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں اور کس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ کلمات بہت ہی بابرکت کلمات ہیں اور بہت ہی پاورفل کلمات ہیں۔ ناظرین اکرام، ان کلمات کو کوئی بھی شخص کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھے تو اس کی وہ حاجت بہت ہی جلد پوری ہو جاتی ہے، اس کا وہ مقصد بہت ہی جلد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا کوئی بگڑا ہوا کام ہوتا ہے تو اس کا وہ بگڑا ہوا کام بہت ہی جلد بن جاتا ہے، اور اس کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں بہت جلد پوری ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے دور میں زیادہ تر لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو تنگ دستی کی فکر ہے، ان کے گھر میں تنگ دستی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ان کے گھر میں بے برکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا برکت والا عمل بتائیں گے جس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات نمازوں کی پابندی کیا کریں، 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔ نمازوں کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں بے شمار برکت ہونے لگے گی، اور آپ کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی بلا آنے والی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نمازوں کی برکت سے آپ کو اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میں بہت پریشان حال ہوں، میں محنت بھی کرتا ہوں، پیسے بھی کماتا ہوں، دن رات محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، پھر بھی میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمیشہ میرے گھر میں تنگ دستی بنی رہتی ہے۔ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، جا اور اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لگا دے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے گھر جاتا ہے اور گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیتا ہے۔ کچھ دن کے بعد، چند دنوں کے بعد، وہ شخص نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگایا ہے، یا رسول اللہ، جب سے میرے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے، میرے گھر کی تنگ دستی ختم ہو گئی ہے، میرے گھر کی بے برکتی ختم ہو گئی ہے، اب میرے اخراجات آسانی کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، اب مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑتا، اب مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی ہے، اب میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پردے میں ایسی کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، جب تیرا دروازہ کھلا رہتا تھا تو تیرے گھر کے راستے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اور جب وہ بے نمازی تیرے گھر کے اندر نظر کرتا تھا تو اس کی نظر سے تیرے گھر کی برکت ختم ہو جاتی تھی اور تیرے رزق میں
تنگ دستی ہو جاتی تھی، اسی وجہ سے تیرے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے تھے۔ تیرے کام کرنے کے باوجود بھی، تیرے محنت کرنے کے باوجود بھی تیرے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے تھے اور تیرے گھر میں تنگ دستی بنی رہتی تھی۔ ناظرین اکرام، آپ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیں کہ جب ایک بے نمازی کسی گھر کے اندر نظر ڈال دے، یعنی کہ ایک بے نمازی کسی نمازی شخص کے گھر میں نظر ڈال دے تو اس کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، تنگ دستی چالو ہو جاتی ہے اس کے گھر میں۔ اور جس گھر میں 4 لوگ، 5 لوگ بے نمازی ہوں گے تو اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا ورد کریں، ان کلمات کا وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں بے شمار برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ تو چلیے دوستو، اب ہم چلتے ہیں اپنی وظیفے کی طرف کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس دن پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات اس کو جمعرات یا جمعہ کے دن سے شروع کریں۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو اس عمل کو ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور اگر آپ کو ظہر کی نماز کے بعد وقت نہ مل پاتا ہو تو آپ اس کو فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، اچھے طریقے سے وضو کر لیں، اور اگر آپ کا وضو پہلے سے ہو تو آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب آپ باوضو ہو جائیں، آپ حضرات تنہائی میں بیٹھ جائیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں آپ سے کوئی بات چیت کرنے والا نہ ہو۔ اور تنہائی میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ حضرات 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے علاوہ دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو 313 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں جو ہم آپ حضرات کو سنانے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دوستو، یہ کلمات آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت کے بارے میں دعا کرنا ہے۔ آپ کسی بھی حاجت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو بھی نیک جائز حاجت ہو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے رزق کے لیے دعا کریں، رزق میں برکت کے لیے دعا کر لیں۔ آپ اپنی مصیبتیں ختم کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا آپ کی کوئی پریشانی ہے آپ اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی دشمن ہے اپنے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا آپ کا یا آپ کی بہن یا بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، یا آپ کے گھر میں یا پڑوس میں کسی کا رشتہ نہیں مل رہا ہے تو اس کے رشتے کے لیے بھی آپ حضرات اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے تمام مقصد کو پورا فرما دے گا، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا، اور آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا، ہر مصیبت کو دور کر دے گا۔ تو آپ حضرات اس عمل کو ضرور کر لیں۔ دوستو، اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وظیفہ کتنے دن تک کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ حضرات کو لگاتار 7 دن تک کرنا ہے، اور اگر اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو 11 دن تک کر لیں،
یا 21 دن تک کر لیں، اور اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔